آپ لوگوں کی مشق کیسی چل رہی ہے اوور آل؟ میں آپ کے زبان سے ایک اوور ویو آپ کا لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا فیلنگز ہیں، کیا کہتا آپ کا موٹیویشن لیول کیا ہے، یا کیا؟ جی میرے لیے تو بہت ایک روٹین بن گئی ہے میری، اور اگر میں کسی دن نہ بیٹھ سکوں مصروفیت کی وجہ سے تو میں مس کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کچھ مسنگ ہے، کچھ کیا نہیں. تو مجھے ایک Yes, عادت سی ہو گئی ہے روز کی. yes. ایک بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں ابھی بھی درد ہے لکھنے سے. اور وہ اب کافی ہفتے ہو گئے ہیں، تو کیا نارمل ہے اس طرح یہ پیٹرن؟ Yes, it's quite normal. It's quite normal. اوکے، صحیح، ٹھیک. یہ بلکہ یہ سمجھیں کہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے، اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ جو مشق کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے اوکے، ٹھیک ہے. ہیں. ایکچولی اگر اس کا رائٹ جو فزیکل اسٹرکچر ہے وہ اگر یوز میں ہے اور اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، آبویسلی وہ جب اپنا روٹین چینج کرے گا تو جو ایک نیچرل اس کا پروسیس ہے کہ عموماً جب ایکسرسائز کی جاتی ہے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی تو وہ کچھ عرصے ایک اس میں پین سی رہتی ہے، اعصاب کھلتے ہیں، عضلات کھلتے ہیں، جو پٹے کھلتے ہیں. تو کیونکہ میں تو اس میں فزیشین نہیں ہوں، لیکن بہرحال جتنا ایک بنیادی اس میں ایک کا جو ایک عمل ہے اس میں ہونا چاہیے. یہ پین جو ہے بڑی رائٹ انڈیکیشن ہے کہ آپ کا کام صحیح سمت میں آگے بڑھ رہا صحیح، شکریہ. ہے. جی عمیر ہیں آج ہمارے ساتھ. ہاں جی. میں بھی روزانہ عمیر کوشش کرتا ہوں کہ روز مشق کروں، ٹھیک. لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مزید مشق کرنی چاہیے. یعنی جتنی کوانٹٹی آپ نے بتائی تھی اتنی آئیڈیلی اچیو شاید نہیں ہو رہی. کسی دن صرف مطلب ایک دفعہ ایک پرچہ کر سکتا ہوں، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو 2 یا 3 بھی کر لیتا ہوں، لیکن زیادہ ہونی چاہیے مزید مشق. دیکھیے وہ تو جو میکسیمم کا معیار ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن چونکہ ہم نے ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو چونکہ ایک کانسٹنٹ آف لائف کا درجہ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم یہ بھی طے ہوا تھا کہ جیسے باقی کانسٹنٹس آف لائف ہیں اور ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیڈ، لیکن اس کو اسکپ نہیں کرتے. بیسیکلی کانسٹنٹ کا بیہیویئر یہ ہے. کانسٹنٹ جب آپ کہتے ہیں کسی چیز کو، اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ویری اور مستقل اور واجب حیثیت رہے گی. کم یا زیادہ جو آپ کے روزمرہ کے دیگر مشاغل اور ایکٹیویٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ضروری مشاغل، اگر غیر ضروری کوئی بھی مشغلہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پھر اپنی مشق کی طرف توجہ دیں. کیوں توجہ دیں؟ کیونکہ بہرحال آپ نے خود اس چیز کو اپنے لیے چنا ہے اور آپ خود اس پہ اپنی زندگی اور ایک ٹائم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر نیت شوق بھی ہو اور پھر سلسلہ بھی آگے نہ بڑھے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. اللہ پاک آپ کی نیت شوق، آپ کے عزم، آپ کے ارادے میں مزید اپنی رحمت اور توفیق جو ہے وہ شامل حال کرے. اور ہاں جی، حسن بہت آپ شکریہ. آپ بتائیں، آپ بتائیے. سر میرا مشق کا سلسلہ تھوڑا سا پچھلے ہفتے ٹوٹ گیا تھا. میں پچھلے ہفتے کا سیشن بھی مس کر گیا تھا دفتری مصروفیت کی کچھ. تو اس ہفتے ٹھیک سے الحمدللہ واپس اپنا سلسلہ جاری ہے. پچھلا سیشن ٹھیک. آپ کا تھوڑا سا فائدہ مند اس لیے بھی تھا، میں اپنے قلم کے ساتھ تھوڑا سا اسٹرگل کر رہا تھا. اس میں بھی جو آپ کی گائیڈنس ملی، میں ابھی گیا تو نہیں انیس بک، لیکن میرا پلان ہے آج کل میں انیس بک جا کے نا ذرا موٹا قلم میں لینا چاہ رہا ہوں. میرے پاس بہت پتلے قلم ہے، سو اس سے ٹھیک. بھی مجھے ذرا مدد ہوگی مشق میں. اس کے لیے آج کے سیشن میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک بیسک میں گائیڈنس دے دوں. اس میں آپ یوں کیجئے کہ اپنی جو قلم کا آپ نے چوڑائی رکھنی ہے، جو اس کی قط جسے آپ عرف عام میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے،
وہ آپ نے تقریباً 6 ملی میٹر جو ہے وہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, 6 mm کی چوڑائی جو ہے وہ آپ نے اپنی مشق کی قلم کے لیے آپ نے استعمال کرنا. زیادہ تر میں ٹھیک بھی ہے. دیکھ رہا تو مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کوئی بہت کم یا بہت زیادہ تو نہیں یوز کر رہے, لیکن اراؤنڈ جو قلمیں آپ یوز کر رہے ہیں وہ اسی کے اراؤنڈ ہیں. لیکن آئیڈیلی اگر آپ اس کو 6 پہ لے آئیں گے تو یہ بہتر رہے گا. کیونکہ اس میں ایک ایڈوانس نکتہ یہ بھی ہے, اب کیوں رکھی جاتی ہے, کیونکہ اب یہ اگر آپ اس پہ غور کریں یہ بہت اہم نکتہ ہے. عموماً کم بیان ہوتا ہے, اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز ذرا کم سننے کو اور کہنے کو ملتی ہیں. جب اسٹوڈنٹس بیسیکلی جہاں جہاں پہ علم خط رائج ہے اور اپنی بام عروج پہ ہے, ایک نظام کے تحت کام کر رہا ہے, تو وہاں پہ جو اس کا طریقہ تعلیم ہے, جو نظام تعلیم ہے, وہ بھی مختلف ہے. اس کی بہت سی ڈیٹیلز اور بہت سے جو نیٹی گریٹی ہے اور پورا اس کا جو فیبرک ہے وہ ویل ڈیزائنڈ ہے, ویل ایکسپلینڈ ہے اینڈ ویل آرگنائزڈ. اس میں جو پھر جب طریقہ تعلیم کی طرف آتے ہیں تو اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے کام کی سینسٹیوٹی بن جاتی ہے. جتنی باریکی سے آپ کام سیکھیں گے اتنا ہی ٹیکنیکلی آپ اکوپڈ ہوں گے, یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ کے لیے سمجھیں کہ ایک سدا بہار ٹپ ہے کہ آپ اس کی تکنیک کو سیکھیں, اپنے کام کو ٹیکنیکلی بہت سینسٹیو ہو جائیں. آپ جتنے سینسٹیو ہوں گے اس کے بارے میں آپ اتنے ہی ٹیکنیکلی اکوپڈ ہوں گے, اور پھر آپ اتنے ہی اس سینسٹیوٹی کے ساتھ اپنے کام کو ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو پھر جو خوبصورتی ہے, جو اس کا جمالیاتی جو معیار ہے, وہ انشاءاللہ اس کے بام عروج ہو جائے. تو کیوں ہم ایک 2 سینٹی میٹر کی قلم کیوں نہیں جی, 1 انچ کی قلم کیوں نہیں, یا بہت باریک قلم کیوں نہیں, شروع سے ہم بنیادی طور پہ جو مشق کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے قلم کی چوڑائی کیوں ہونی چاہیے, یہ مشق کے درجے پہ جب ایک مبتدی اپنی مشق کو شروع کرتا ہے, جب اس کے مشق کے ابتدائی دور ہوتا ہے, یعنی کہ زمانہ طالب علمی کا بہت ایک شروع کا وقت, اس وقت قلم کا یہ جو چوڑائی ہے یہ استعمال کی جاتی ہے. کیونکہ آگے ایڈوانس لیول پہ جا کے پھر آپ کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا کہ جہاں بھی یہ نظام مستحکم ہے وہاں پہ پھر طریقہ تعلیم بھی اپنی تکنیک کی اسی حساسیت کے معیار پہ, تو وہاں پہ پھر بہت سی ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے. ڈیٹیل سے مراد کیا ہے کہ اب خطات سیکھنے والا خط ریز میں مہارت چاہتا ہے, یعنی باریک خط میں مہارت چاہتا ہے, یا خط درست. اب یہ چونکہ خط نستعلیق کے فارسی ہے, خط نستعلیق کے ایرانی ہے, تو ہمیں کچھ فارسی زبان کی جو اصطلاحات ہیں انہیں ازبر کرنا پڑے گا. ہم ان کے جو انگلش یا اردو جو مترادفات ہیں, ٹھیک ہے, ان سے رجوع نہیں کریں گے, ہم ان ٹرمز کو بعینی ہی استعمال کریں گے. درست سے مراد چوڑا یا موٹا خط, جسے عرف عام میں ہمارے ہاں جلی خط کہا جاتا ہے. تو موٹی قلم جتنی ہوگی اتنا ہی درست لکھا جائے گا, اتنا ہی جلی لکھا جائے گا, ٹھیک ہے, اتنا ہی بڑا لفظ لکھا جائے گا. درست, چوڑا, جلی, موٹا, بڑا خط جو ہے یہ ایک ہی سمجھیں کہ ایک دوسرے کے مترادفات ہیں. خط ریز سے مراد باریک خط. ریز فارسی میں باریک چیز کو, چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے. تو خط ریز جو ہے وہ 1.5 mm کی قلم سے لے کے 2 mm, 3 ملی میٹر, 1.5 ملی میٹر, یہاں سے یہ کیونکہ یہ کتابت کے لیے, قرآن پاک کی کتابت کے لیے, کتب کی کتابت کے لیے یہ کلمیں استعمال ہوتی ہیں, تو پھر باقاعدہ پھر اسی اسلوب میں ایک مہارت کے اڈاپٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ بہت شروع میں ہی جو ایک مبتدی ہے وہ نہ تو
بہت زیادہ بوجھ اگر چوڑی قلم ہو تو اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا مشکل ہے. اگین یہ اب تھوڑا سا آپ کی سماعت اس سے روشناس ہو چکی ہے کہ جو ٹریکا ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ جو آپ کا ویژول ایک سلسلہ ہے، وہ پھر جو میموری ہے، پھر فزیکل اسٹرکچر انوالو ہے اس میں فرام دا فنگر ٹو دا شولڈر. یہ بالکل انجان، بالکل جو پہلے اس مشق سے آگاہ نہیں ہے اس کے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے سائز کی قلم یا بہت باریک سطح کی قلم کو استعمال کر سکے. ویژولی فوکس نہیں ہے، فزیکل اسٹرکچر کی مشق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ایک ایسی اسٹینڈرڈ جو ریشو ہے قلم کی، جو میجرمنٹ ہے، اس کو یوز کیا جاتا ہے جو ایزی ٹو ہینڈل ہو اور پھر ان فیوچر اس سے شفٹ آسان ہو. یہ سب سے اہم ٹیکنیکل پوائنٹ تو وہ ایک ایسی اسٹینڈرڈ میجرمنٹ ہے جہاں سے آپ خط ریز کی طرف بھی آسانی سے شفٹ کر سکتے ہیں، اور وہیں سے اگر آپ درست خط کی میں مہارت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دونوں میں مہارت چاہتے ہیں، تو آپ اپنا شفٹ آسانی سے کریں. بیسیکلی ان میجرمنٹس کو رکھنے کا مقصد ٹھیک ہے. مشق اس کو سمجھیں کہ قلم مشقی کہا جاتا ہے کہ یہ مشقی قلم کے لیے یہ تقریباً اراؤنڈ 6 ملی میٹر کی جو قلم ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اچھا، کوئی آپ کے ذہن میں ابھی تک کوئی کسی قسم کا کوئی سوال آیا ہو جو آپ کو جس نے اسپیڈ بریکر کی طرح تنگ کیا ہو، تو ہم اس کو ایڈریس کریں اور پھر اپنی آگے کی مشق کی طرف بڑھیں. جی جی شمائلہ، آپ سے شروع کریں. آ، جی سوال تو نہیں ہے، صرف یہ کہ میں 3 ڈفرینٹ سائزز سے پریکٹس کرتی ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ مجھے صرف 6 mm والا جو ہے صرف اس سے پریکٹس کرنی چاہیے ابھی. نو 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 نو، یہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ڈونٹ چینج یور قلم، ڈونٹ سمجھیں کہ یہ جو سڈن مینوورنگ ہے یہ اس کو آل آف دا سڈن تک کر دیں، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. یہ ایک قلم استعمال کریں. دیکھیں آپ کے پاؤں ایک جگہ مستحکم ہوں گے، دین یو وڈ بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے، اس میں پھر دوسری طرف آپ کے لیے شفٹ کرنا آسان ہوگا. جب آپ رنگ بدلتے رہیں گے تو وہ ہاتھ آپ کا اپنا بیہیویئر چینج کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھیں کہ اس طریقے سے ایک روٹس جو دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ ہماری روزمرہ کی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ہم جب ان کو ریلیٹ کریں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو جب آپ پودے کو کسی ایک فلاور پلانٹ میں سے پاٹ میں سے دوسرے پاٹ میں شفٹ کرتے ہیں، اس کے لیے اس کی ایک سینسٹیوٹی ہے. اس کے لیے جب یعنی اس کا پروسیس ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال میرے ذہن میں آئی تو میں نے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. تو اس کے لیے ایک پورے آداب ہیں کہ جب آپ نے پلانٹ کو شفٹ کرنا ہے دوسرے فلاور پاٹ میں، اس کو یہ آپ نے سیٹلمنٹ دینی ہے. ادروائز کیا ہوگا اور کیوں ہوگا کہ پودا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ شاک میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو اس کی جو پلانٹس کے جو ہیں وہ اس میں یہ ٹرانسپلانٹ شاک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو اس کا شفٹ ہے وہ اس کے مزاج پہ، اس کی جو پورا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. اسی طرح جب آپ سڈنلی ایک چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آل آف دا وے آپ ایک سڈنلی ایک بیہیویئر چینج کر دیتے ہیں، روٹ چینج کر دیتے ہیں، تو ہاتھ بھی ایک قسم کا شوق میں چلا جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے اس چیز سے کہ ابھی تو آپ درست قلم پہ تھے، اچانک آپ نے ہاں جب آپ کا ہاتھ آپ وہی بات ہے کہ جب یہ اس درجے پہ چلا جائے گا جب اس کی مسکولر میموری ڈیولپ ہو جائے گی. ابھی یہ اس معاملے میں 0 ہے اور بلکہ زیادہ بڑھ کے کہیں گے کہ مائنس میں ہے. ٹھیک ہے، دیر از نو فزیکل میموری ایٹ آل. تو دیر از نو مسکولر میموری ایٹ آل. تو اس کا پھر کیا ہے کہ جب یہ اپنے میکسیمم پہ چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ
یہی تو آپ کا سمجھیں کہ بہترین آپ کی مشق کا آؤٹ پٹ ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے آپ یہ کسی بھی خطاط کی مہارت کا عروج ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ صرف ایک اسکرپٹ نہیں بلکہ 7 اسکرپٹس لکھ سکتے ہیں. پھر 7 اسکرپٹس میں جتنی ڈیٹیل ہے اس ڈیٹیل کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے فرام اسٹارٹ ٹو دا میکسیمم. ٹھیک ہے وہ جتنا بھی اس میں ان آؤٹ ہے اس کو ڈیل کر سکے. یہ ہے ایک ماہر خطاط. ٹھیک ہے بلکہ جو ہماری ٹریڈیشن رہی ہے اس میں خطاط اسی کو مانا جاتا تھا جو ہفت قلم ہوتا تھا. ہفت قلم کہا جاتا ہے یعنی جسے ایٹ لیسٹ 6 اور 7 اسکرپٹس پہ عبور ہو. ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اجتہاد آیا اور یہ بھی ہوا کہ نہیں اگر کوئی ایک خط کا بھی ماہر ہے اور اسی میں اس نے اپنی فٹنگز اپنی اسٹرانگ کر لی ہیں کہ وہ اس کا ایک باقاعدہ اعلیٰ درجے کا ماہر اور پورا ایک سائنسدان ہے اس اسکرپٹ کا تو اسے بھی خطاط کے طور پہ کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی میتھس بھی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے پھر میتھس جو ہیں وہ کیا ہے وہ فرام گراس روٹ لیول ٹو ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں وہ جو ورکنگ فیلڈ ہوتی ہے اس میں شرائط کر رہے ہیں. اور پھر وہی ایک پروفیشنل لینگویج کا جو میں نے اپنے ہاں ایک چیز دیکھی یہ آپ کے ساتھ پریکٹیکلی جو ایک چیز ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. اب میں نے جب اس کی تعلیم کی طرف توجہ کی تحقیق کی طرف توجہ کی کہ مجھے اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے میں نے اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو ایبزارب کرنا ہے اس کی ٹیکنیکلٹی کو میں نے ایبزارب کرنا ہے. تو مجھے جس چیز سے کنفرنٹ کرنا پڑا وہ یہ میتھس. ٹھیک ہے ایک چیز ہے اس کے بارے میں ایک بڑی ماشاءاللہ اسٹرانگ میتھ ہے وہ مشہور ہے اور ہر ایک کے ذہن میں راسخ ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کچھ ہے. تو جو نارمس ہیں جو ٹریڈیشنز ہیں جو اس کی باقاعدہ سالڈ ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ شروع سے پکڑیں اسی کو ہولڈ کریں اسی کو ایبزارب کریں اور پھر اس کو لے جا کر کے اگینسٹ اینی میتھ. ٹھیک ہے آپ اس کو پریچ بھی کریں اور ایجوکیٹ بھی کریں. جی یہ بالکل میں نے تو نوٹس کیا ہے جیسے میں قلم بدلتی ہوں تو میری پہلی لائن رائٹنگ کی خراب ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس وجہ سے میرا ہاتھ زیادہ درد کر رہا ہو. بالکل کیونکہ آپ نے شروع میں اپنے ہاتھ کو بہت آسان رکھنا ہے. وہ شاعر نے کہا ہے کہ تیر و نشتر سے نہ چھیڑو ہم کو پھول ہیں دستے صبا مانگتے ہیں. تو وہ ایک دستے صبا ہونا چاہیے باقاعدہ خطاط کا جو آتا ہے اور یہ الٹیمیٹلی جب یہ مسکولر میموری ڈیولپ ہوتی ہے اور فزیکل اسٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے تو باقاعدہ سمجھیں کہ خاص طور پہ خط نستعلی کے ایرانی ہے. اور اس میں بھی جب خط شکستہ کی طرف آپ کی انفارمیشن کے لیے خط شکستہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو ہاتھ بالکل ہوا کی طرح ہونا چاہیے. بہت ہی اعلیٰ درجے کی لطافت ہونی چاہیے ہاتھ کی. جی ولید اینی کوشچن؟ جی نہیں استاد صاحب ٹھیک ہے میں بالکل فالو کر رہا ہوں. میرا زیادہ جو کوئریز تھی نا وہ قلم اور انک سے تھی جو لاسٹ لیکچر میں کافی حد تک آنسر ہو گئی تھی اور ابھی بھی آپ نے شروع میں ہمیں تھوڑی سی گائیڈنس دی ہے تو آئی تھنک میری اس سینس میں کوئریز کورڈ ہے. اچھا تو وہ آپ کو مل گئی انک پہلے تو آپ مجھے تھوڑا سا اس میں تھوڑا بتائیے. جی سر میں نے ادھر انیس آپ نے کہا تھا جائیں میں انیس انشاءاللہ جاؤں گا نیکسٹ 1-2 days میں. مجھے امید ہے وہاں سے مل جائیں گی قلم بھی اور انکس بھی. ابھی تو ہے میں کیلی گرافی کی سمپل ایک انک یوز کر رہا ہوں بلیک انک اس کو ڈائلیوٹ نہیں کرتا لیکن وہ یوز کر رہا ہوں میں. پھر جاپنیز انک مجھے امید ہے مل جائے گی انیس سے. واٹ اباؤٹ یو میتھ آپ فرمائیے آپ بتائیے. ہاں جی مجھے وہ دانے دار انک تو مل گئی ہے اور جو دوسری جاپنیز انک ہے وہ میں نے آن لائن آرڈر کی ہے وہ مجھے ابھی پہنچی نہیں ہے لیکن ہوپ فلی 1 دن میں مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ. جی شمائلہ آپ بتائیے آپ کو مل گئی؟ جی مجھے جاپنیز انک مل گئی ہے. میں نے امیزون سے آرڈر کیا ہے اور مجھے صرف ایک سوال ہے کہ چائنیز اور جاپنیز 2 مختلف طرح کی انکس تھیں آن لائن تو ان میں سے کون سی والی جو ہے وہ آپ نے ریکمینڈ کی تھی مجھے یاد نہیں تھا تو میں نے یہ جاپنیز والی آرڈر کی ہے. واٹ ایور
کیونکہ دونوں کا انگریڈینٹس ایک ہیں, اوکے ان صحیح. کا بیسیکلی ریشو ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب جیپنیز اور چائنیز انک میں بیسیکلی جو ڈفرینس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر آف کیلیگرافی, اکارڈنگ ٹو دیئر نیچر آف اسکرپٹ, وہ اس کی بس اس میں کیونکہ ایک بیسک انگریڈینٹ سوت ہے اور پھر اس کے لیے ایک بائنڈر چاہیے, ٹھیک ہے, دیر از نو نتھنگ ایلس انوالو, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر کیا ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ اس میں پھر جو بائنڈر ہے یعنی اینی کائنڈ آف جو اس میں گم جو انوالو ہوتی ہے, ڈالی جاتی ہے, ہوں. وہ اس کی ریشو کو چینج کرتی ہے, ٹھیک ہے. سوٹ بائنڈر ریشو جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, ادروائز انگریڈینٹس ہیں اس کو آپ پھر اپنی اگر ان کیس جیسے مثال کے طور پہ سومی جو ہے وہ تھوڑا اگر پتلی ہے تو آپ اس میں کم پانی ایڈ کریں. مثال کے طور پہ اگر چائنیز اسٹک میں جو چائنیز انک آتی ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس کے پورے سسٹم کے ساتھ خریدتے ہیں. اگر آپ ساتھ میں گرائنڈنگ اسٹون بھی ہے تو دیٹ کوڈ بی این ایکسپینسو ون, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا آرڈنری طریقے سے بھی چائنیز اسٹک ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں جو واٹر کوانٹٹی ہے اس کو کم یا زیادہ کر کے اس کی کنسسٹنسی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے کام کے مطابق بنے. جی اچھا, اس کی اسمیل بھی بہت اسٹرانگ ہے تو یہ نارمل ہے سومینگ کے لیے؟ سوری میں آپ کو سن نہیں سکا. جو یہ والی انک ہے اس میں بہت اسٹرانگ اسمیل ہے. جو جیپنیز انک آپ نے خریدی جی ہے جی جی, وہ اس کے نیچرل جو انگریڈینٹس ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے صحیح. یہ دیکھیے جو بھی نیچرل جن کا ایک سلسلہ ہے, جو نیچرل فیبرک ہے جن چیزوں کا یا جو نیچرل بیس ہے جن چیزوں کا, اس میں عموماً ایک ہمارے یہاں کا لفظ دیسی اس کی ایک نیچر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سنتھیٹک چیز جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ریفائنڈ لگتی ہے, چمکدار لگتی ہے, ٹھیک ہے, ذرا اس کا میک اپ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ دیر پا نہیں ہے, اس کا اثر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو نیچرل چیز ہے وہ دیر پا بھی ہے, اس کی ایک اپنا اثر بھی ہے. دیکھیے اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں تو کہ جو نیچرل چیزوں کو کیوں اڈاپٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی, اس کا ایک اپنا فنامنا ہے, ایک اپنی ڈیٹیل ہے. جیسے چلتے چلتے آپ ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یقیناً مجھ سے زیادہ علم تک میری تو آپ سے طالب علمانہ درخواستیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ صرف اس چیز کو, اس فنامنا کو, اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک تھیوری انٹروڈیوس کروائی گئی ریسنٹ ہسٹری میں, کنٹمپریری ہسٹری بنتی کنٹمپریری ٹائم میں, میموری آف واٹر. آئی ہوپ کہ آپ کچھ اس سے آگاہ ہوں. اچھا, یہ بڑی دلچسپ تھیوری ہے. صرف چلتے چلتے ایک ہنٹ اس پہ, اور اس نے کنٹمپریری جو سائنٹیفک اور خاص طور پہ جو میڈیسن کی دنیا تھی اس میں بڑی ہلچل مچائی. اور اس کو جو پھر جو لوگ قابض تھے, جو کیپٹلسٹ ایک مینٹیلٹی تھی, انہوں نے بڑی زور لگا کے اس کو ریجیکٹ بھی کروایا. لیکن اپنے جگہ یہ بہت مستحکم ہے, اور اس کے جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ بڑے کامیاب تھے, اور انہوں نے ثابت کیا کہ پانی کی یادداشت ہے, پانی ایک یادداشت رکھتا ہے. اور باقاعدہ دیکھیے اس کا اثر پھر آگے نہ صرف دوسرے ریلیجنس کا تو میں نہیں جانتا, بلکہ لیکن میں نے کچھ بڑے مسلمان علماء کے زبان سے یہ سنا کہ اس ریسرچ کا, اس تھیوری کا سمجھے کہ ریلیجس بلیف پہ کیا اثر ہے.
وہ ایون یہ تھا کہ ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم بے جان سمجھتے ہیں پھر وہ مادے اور روح کی بحث چلنے کی تھی. اور سو ادھر جانا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف چلتے چلتے ایک نیچرل چیز ہے ہمارے سامنے جس سے صرف ہم پانی پیاس بجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی فردر کی اس کی ایک خاص نیچرل ایکسپلینیشن ہے جو کہیں سے کہیں بڑھ کے جا رہی ہے. اسی طرح جو دوسرے اجزاء ہیں ہمارے ہاں جن کو صدیوں سے آرگینک جو ایلیمنٹس ہیں، آرگینک انگریڈینٹس ہیں، ان کو تھرو آؤٹ دا ہسٹری یوز کیا گیا ہے. اور پھر ان کی اسٹرینتھ، ان کا انہوں نے جس طریقے سے پوری ہسٹری کے ان آؤٹ کو انڈیور کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ایک ان کے اندر ایک بڑا سرٹن لیول آف ٹالرنس تھی، اور آج بھی ایک بڑا شاندار مینوسکرپٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، آفٹر آل فورینسک ٹیسٹ وہ سمجھے کہ پاس ہو کے ہمارے سامنے اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور اپنے اسپلینڈر سے ہمیں اپنی خوشبو سے ہمیں معطر کر رہا ہوتا ہے. ہمارے اسٹیٹکس کی جو تمام حصیات ہیں، آرگینک جو انگریڈینٹس ہیں ان کا ایک اپنا رجحان، اپنا ایک خاص ایکسپلینیشن ہے. ایچ اینڈ ایوری ingredient involved in this whole formula. تو وہ اپنے خواص کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جب ایک انگریڈینٹس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کی پوری جو خاصیتیں ہیں، جیسے اگر ہم اب مان لیں کہ پانی کی یادداشت ہے، پھر یادداشت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ وہ چیز جس کی یادداشت ہے اس میں شعور اور عقل بھی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نیچرل فارمولے کے اگینسٹ ہے کہ ہم ایک مان لیں کہ کسی چیز میں یادداشت ہے لیکن عقل اور شعور نہیں ہے. تو یہ پھر باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں. اس لیے یہ رنگ مزاج ہمیں اسی طرح ملے گا. اس میں آپ نے سمجھے کسی چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے تو پھر ان چیزوں کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو بجا طور پہ آگاہ ہونا پڑے. اچھا، آپ کی مشق کی طرف آتے ہیں. مشق ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بڑھ رہی ہے اور اچھے طریقے سے بڑھ رہی ہے. میں اس میں بہت مطمئن ہوں، لیکن آپ کو میں وہ مطمئن نہیں رکھنا چاہتا، آپ کو تھوڑا سا جگا کے رکھنا چاہتا ہوں. تو بہت زیادہ تاریخوں کے پل بھی نہیں باندھوں گے. تو ابھی تک میں نے، بلکہ جو ماضی کی کلاسز میں رہا ہے کہ میں بہت اسٹرکٹ مارکنگ کرتا ہوں. ابھی میں نے بہت چیزیں کہ ابھی تک تو میں نے اس طریقے سے ایک بھی آپ کا اس میں سے آپ کی اصلاح مجھ تک پہنچتی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، جج کرتا ہوں، اس کا انالیسس کرتا ہوں، جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ دیکھتا ہوں. لیکن اس میں ایک میری یہ رہی تھی حیثیت جو ہوتی بھی ہے کہ چوز کرنا 1 2 3 کر کے، وہ ابھی تک میں نے نہیں کیا. کیونکہ ایک تو اس میں وجہ یہ ہے کہ آپ کے سب کے ہاتھ ماشاءاللہ اچھے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو رزم میں بھی لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب تھوڑا سا آپ کا اوور آل ایک کلی طور پہ مشق میں سے ہاتھ ہو کے نکلے، پھر اس کے بعد اصلاح کا پراپر ایک خاص جو اصلاح کا لیول ہے وہ. لیکن اس میں زیادہ مجھے ایک سیٹسفیکشن یہ بھی ہے کہ آپ سب کے ماشاءاللہ ہاتھ بہت اچھے ہیں، اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کو ایک اچھی اپرچونٹی ملے اور آپ اپنے آپ کو اسی طرح آرگنائز رکھیں تو دیر از نو وے کہ بہت کم وقت میں آپ بہت اچھی اچیومنٹ اپنے سامنے لا سکیں. باقی عرض یہ ہے کہ آپ مشق کی تھوڑی سی اپنی مقدار کو بڑھائیے. میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنے استاد جو تھے، جو میرے پرانی استاد تھے، ان سے میں نے یہ پوچھا کہ مجھے آپ فرمائیے کہ
مجھے روزانہ کتنی مشق کرنی چاہیے؟ انہوں نے بڑی تسلی سے جواب دیا کہ روزانہ تقریباً 9 گھنٹے. If you want to become a accomplished calligrapher تو پھر یہ آپ کے لیے اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. At least 9 hours a day. تو انہوں نے پھر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دیکھ رہے ہو، اگر تم ایسا کرو تو پھر اپنی ایکسرسائز، اپنی ورزش کا بھی خیال رکھیں. یہ دیکھ رہے ہو میں تو بیٹھ کے ایسے میری تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ابھر آئی، تو تم ایسا مت کرنا، اپنا خیال رکھنا. لیکن آج کے دور میں پریکٹیکلی ایسا شاید ممکن نہیں ہے. اور جیسے اور خاص طور پہ جب ارادہ دیکھیے کوئی بھی ذہن اٹھ کے آئے، وہ یقیناً زرخیز ذہن ہے، جس کو بھی توفیق ملی ہے اس کام کی اور متوجہ ہوا ہے، تو وہ یقیناً ایک علم پرور ذہن ہے. لیکن اس میں صرف ایک جو میں بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پڑھے لکھے اذہان اس چیز کی طرف آئیں اور کوشش یہ ہو کہ متوجہ ہوں، کیونکہ پھر اس کے ساتھ فی زمانہ بہت ساری اور بھی مصروفیات ہیں. ایسے وقت میں پھر ایک اسٹینڈرڈ چیز آپ کو اڈاپٹ ضرور کرنی چاہیے، اسٹینڈرڈ ورژن ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو، اور اس کو پھر ایز اے کانسٹنٹ آپ اپنی لائف میں انٹروڈیوس کروا تو چکے ہیں، لیکن پھر اس کی کنٹینیوٹی کی کبھی ڈیل کریں. تو وہ تو ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں، لیکن اب اس کی جیسے اب حسن ہے، اب یہ تو پہلے ان کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے جس مصروفیت میں ہیں یہ کام بالکل اس سے ایلین ہے. ٹھیک ہے، کہاں اکاؤنٹس کا، فائنانس کا ملا ہوا ایک ذہن جو ہے وہ اس سے مانوس ذہن جو ہے وہ ایک، لیکن یہ کہنے کو ایک ایلینزم ہے، لیکن اس طریقے سے جب ہم متوجہ ہوں تو انسان کی سب سے جو مستحکم رشتہ ہے وہ اس کے اپنے اندر کی، اپنے باہر کی، جو اس کی سراؤنڈنگ میں جو اس کی اپنا ایک حالہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. سماؤ اگر وہ رشتہ، وہ تعلق گم ہو جائے تو یہ خطرے کی علامت ہے. یہ خطرے، یہ تعلق نہیں گم ہونا چاہیے. تو آپ 9 گھنٹے نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ آپ مستقل آپ اس کو بنا لیں، کیونکہ میں تو جو چیز دیکھ رہا ہوں، آپ ماشاء اللہ، اور میری بڑی خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کریں اپنے ایڈوانس لیول تک، اور اس کو یقینی طور پہ آپ اپنا پروفیشن بھی بنائیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. جب آپ سیکھ رہے ہیں تو اس کو پروفیشنلی اڈاپٹ کرنے کے لیے ہی سیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. یہ بھی چلتے چلتے آپ کو کر بہت سے لوگوں کی میں نے یہ چیز کو کلیئر کیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ سے بہت سے لوگ اس توفیق الہی کو ضائع کر رہے. اور اگین کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیلنٹ اور ایک اینٹی جو ایک، دیکھیں خدا توفیق نہیں دیتا ہے، وہ ہم سب کا خالق ہے. اسے ہماری جو بیسٹ یوز ہے ہماری فطرت کا، وہ اسے معلوم. اس کی طرف سے توفیق ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اس چیز کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو. یہ وہ دروازہ ہے جو خدا تعالیٰ ہمارے لیے کھول رہا ہے. اس دروازے کو پھر خود اپنے ہاتھوں سے بند کرنا، یہ سمجھیں کہ کوئی بہت ایڈمائربل چیز ہے. تو توفیق کو استعمال کریں، اور محض شوق سمجھ لینا، یہ عموماً اسی کو یہی نام دیا جائے کہ بس مجھے شوق ہے. تو پھر میں اس کی وہ مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے
माउंट एवरेस्ट सर करने का शौक है, ठीक है, तो आप इसी शौक में मिसाल के तौर पर अगर वो 4000 फीट की बुलंदी पे है तो आप 3795 फीट पे जाके वापस आना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं, यानी कि अल्टीमेट जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि जी हमने कौन सा हामिद अमदी बन जाना है, हमने कौन सा अमादुल किताब बन जाना है, ठीक है, हमने कौन सा आमिर खानी बन जाना है, तो शौक है ये, आप इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, इसमें शौक और कुछ नहीं, इसको बाकायदा एक इल्म के तौर पे बाकायदा एक यही कमी हमारे यहाँ है, इसी वजह से ये मसला किसी एक फील्ड में नहीं है, बहुत सारी ऐसे दूसरे सेगमेंट्स ऑफ लाइफ हैं जहाँ पे हमारा यही बड़ा अमूमी सा रवैया है, हम अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को, अपने पोटेंशियल को ज़ाया करने वाली कौमों में टॉप ऑफ द लिस्ट है। शौक के नाम पे वो चीज़ कर लेनी है, लेकिन उसी टैलेंट को ऑर्गेनाइज करके एक बाकायदा उसमें से आउटपुट लेने की रविश हमारे यहाँ नहीं है। जब लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें से वो आउटपुट क्यों नहीं लेंगे, क्या वजह है? तो काइंडली आप इन चीज़ों का शिकार मत होइएगा। दूसरी बात यह है कि देखिए वक्त किसी के आगे नहीं रुकता, देयर हैज बीन नो फार्मूला जो हमें ये कोई बता सके कि इस वक्त को कैसे हम होल्ड करें, इसने गुजरना है हर हाल में। तो हम किसी चीज़ को तर्क कर देंगे तो तब भी वक्त गुजरेगा, अगर हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की कॉन्टीन्यूटी में लाएंगे, तर्क कर देंगे, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उसी जिस चीज़ को हमने छोड़ा है, अब आपको नहीं मालूम कि उस चीज़ को क्या चीज़ रिप्लेस करेगी, कुड बी अ नेगेटिव, ठीक है, और अगर आप उसी चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, उसी टॉपिक के लाइफ को यूटिलाइज करते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, उसको अपनी समझे कि कांस्टेंट ऑफ लाइफ के तौर पर ट्रीट करते हैं, अपना इज्तिहाद करते हैं, उसमें अपनी हिकमत अमली हिकमत के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, आफ्टर सर्टेन सेम टाइम पीरियड के बाद you will be having something that would be your life asset. तो ये प्रीचिंग स्ट्रांगली बहुत रिकमेंडेड है ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, और इसी टाइम में मैंने बहुत से लोगों अपने टैलेंट को, इसी तौफीक इलाही को खुदा न खास्ता ज़ाया करते हुए, तो हालांकि वो मैनेज कर सकते हैं, हम जब बहुत सी दूसरी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हम इस चीज़ को मैनेज नहीं करते, तो बहुत अच्छे हाथ, बहुत सरखेज हाथ जो अगर जिन्होंने, और आज भी मिलते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मियाँ देखो 2 साल गुजर भी गए, कंटिन्यू किया होता तो आज देखो कहीं ना कहीं होते, आज किसी न किसी जगह आप इल्मी हवाले से खड़े होते, तो आज वो थोड़ा सा हजरत का मेज लहजे में कहते हैं तो ये इस सिलसिले में मश्क के साथ साथ ये थोड़ी टीचिंग और ये भी ज़रूरी होती हैं, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन लेवल और जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अपनी जगह मुस्तहकम।